کے پاس ایک یہودی آیا، دشمن اسلام۔ عربوں میں اور خامیاں ہوں گی مگر دو خوبیاں تھیں، ایک وہ مہمان نواز تھے، دوسرا وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ ان کی جاہلانہ غیرت تھی، غیور تھے۔ عربوں کے اندر دو خوبیاں تھیں، غیور تھے اور مہمان نواز تھے۔ وہ یہودی دشمن اسلام آیا پیغمبر رحمت کے پاس، کہنے لگا میں آج 1 نائٹ اسٹے کرنا چاہتا ہوں آپ کے گھر۔ آپ نے کہا یس کم آن۔ اس کو بستر لگا دیا۔ وہ دیکھ رہا ہے یہودی سردار کہ آپ نے اس کے سامنے بکریوں کا دودھ دویا، اس کو گرم کیا، اس کو برتنوں میں رکھ کر رکھا، پھر اس یہودی دشمن اسلام کے ہاتھ دلوائے، صاف کروائے، پھر اس کو پیش کیا۔ اس یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کا کمپیوٹر بدل رہا ہے، سافٹ ویئر چل پڑا اس کا۔ وہ کہنے لگا، صبح جانے لگا تو کہنے لگا کہ اگر یہ اسلام ہے تو مجھے کل دینا۔ سبحان اللہ۔ اس کو مسلمان ہونے کے لیے کہا نہیں، اس کو واضح و ترکین رات کو بٹھا کر نہیں کی، اس کو قرآن کی سورتیں پڑھ کر نہیں سنائی۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، عمل اونچی بولتا ہے الفاظ کی بجائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا عمل اس سٹینڈرڈ کا تھا کہ اس یہودی کے دل کو فتح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس یہودی کے دل کو فتح کر گیا۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، الفاظ کی نسبت اعمال زیادہ بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی عملوں کو شریعت کے مطابق، اخلاق محمدی کے مطابق رکھو۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ تو وہ یہودی دشمن اسلام حضور کے خلق عظیم کو دیکھ کر مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی میں 5ویں مثال، مسجد نبوی میں پیغمبر رحمت تشریف فرمائے، ایک اعرابی آیا۔ اعرابی اس کو کہتے ہیں لو ایجوکیٹڈ، ان پڑھ آدمی، دور دراز دیہاتی ایریے کا رہنے والا، اس کو اعرابی کہتے ہیں۔ وہ اعرابی آیا مسجد نبوی میں، اس نے وہاں پیشاب کر دیا، یورین پاس کر دیا۔ تو صحابہ اس کو مارنے لگے۔ پیغمبر رحمت نے دیکھا، فوراً منع کر دیا کہ اس کو کچھ نہ کہنا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مسجد کی بےزتی کی ہے، پیشاب کر دیا ہے، ناپاک کر دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار کیا ہوا، اس کو پتہ نہیں ہے، آپ اس مسجد کو پانی سے تو اٹھا لو، آپ ہو جائے گی۔ مار کیوں رہے ہو، اس کو پتہ نہیں ہے، اگر اس کو پتہ ہوتا تو وہ پیشاب نہ کرتا۔ ایٹیچیوڈ، رویے پیغمبر رحمت کے تھے۔ اسی طریقے سے جماعت کھڑی ہونے لگی۔ ایک یہودی جس سے پیغمبر رحمت نے قرض لیا ہوا تھا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا ریٹرن کرنے کا، وقت سے پہلے وہ آ گیا اور پیغمبر رحمت کو پکڑ کر گریبان سے
کہنے لگا آپ میرا قرضہ واپس کریں پھر جماعت کریں، ایسے نہیں میں کرنے۔ پیغمبر رحمت نے حضرت بلال کو کہا کہ اس سے ڈیل کرو۔ حضرت بلال نے کہا نماز کے بعد سارا قرضہ میں واپس کرتا ہوں۔ صحابہ جو مارنے کے لیے تیار تھے، آپ نے منع کر دیا کہ کیا ہوا، اپنا دیا ہوا قرضہ ہی مانگ رہا ہے، وقت سے پہلے مانگا مگر دیا ہوا مانگ رہا ہے۔ تو اس قسم کے جو رویے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے اسلام پیدا ہے، زور خطابت سے نہیں، تلوار کی زور سے نہیں، سختیاں اور تلخیاں کر کے اسلام نہیں پھیلایا، اپنے رویوں سے، خلق عظیم سے آپ نے ان کے دلوں کو فتح کیا۔ وہ عورت جو آپ گزرتے تھے، اس کے گھر سے گزر کے مسجد نبوی کی طرف آتے تھے، تو وہ اپنی چھت سے حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ آپ دھو لیتے تھے۔ ایک دن وہ آئی نہیں، پتہ چلا وہ بیمار ہے، تو وہ اس کے گھر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ اس بوڑھیا عورت کا ساتویں مثال، اس بوڑھیا عورت کا بھی واقعہ سنا ہوگا جو کہتی تھی کہ ایک بہت بڑا جادوگر آیا ہے، اس کا جادو چل جاتا ہے ہر ایک پر۔ وہ اپنی بہت بڑی گٹھڑی لے کر شہر سے کوچ کرنے لگی تھی، گٹھڑی وزنی تھی۔ پیغمبر رحمت آئے اور کہا بڑی بی مائی صاحبہ کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی میرے شہر سے باہر جانا ہے، یہ گٹھڑی میری وزنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں آپ کی گٹھڑی لے کر چھوڑاؤں۔ چھوڑ کر آئے، جب چھوڑ کر واپس آنے لگے تو اس بڑھیا نے پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی میں وہی محمد رسول اللہ ہوں جس کے جادو سے ڈر کر آپ شہر چھوڑ۔ عمل سب سے بڑی طاقت ہے۔ الفاظ میں طاقت عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ الفاظ ہی گالی بن کر دوسری طرف آگ لگا دیتے ہیں، الفاظ ہی شعلہ بن کر تباہی مچا دیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق کیا ہے؟ الفاظ ہی تو ہیں۔ لیکن اگر ان الفاظ کا آپ استعمال صحیح کرنے کا ڈنگ سیکھ لیں، اگر ان الفاظوں کو آپ کنٹرول کر کے ضبط کے ساتھ صحیح طریقے سے اس زبان کو استعمال کریں تو دوسری طرف لگی ہوئی آگ بجھ جائے گی۔ کوئی آپ کو مارے یا کسی کے ساتھ آپ ٹکرا دیں، آپ ساری کریں وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے آپ جواباً گالی نہ دیں، وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ تمام فتنوں کی جڑ جو ہے وہ زبان ہے۔ الفاظوں کا پراپر استعمال سے ہی دل فتح ہوتے ہیں، اور الفاظوں کے غلط استعمال سے ہی دل زخمی ہوتے ہیں، دل تباہ ہوتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر رحمت نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 1 جو 32 دانتوں کے درمیان ہے، نمبر 2 جو 2 رانوں کے
کے درمیان ہے، اگر اس کے استعمال کو میری شریعت کے مطابق کرو گے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو گارنٹی دیتا ہوں، حج کرو گے تو گارنٹی دیتا ہوں، بلکہ یہ کہا جو ان دونوں کا صحیح استعمال کرے گا۔ معافی کرنے کی عادت پیدا کرو، برداشت، ٹالرنس اینڈ فارگیونیس، برداشت کرو، معاف کرو، آگے بڑھو، بلندی کی طرف سب شروع۔ برداشت کرو، برداشت کرنا کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کے غلط عمل میں، اپنے عمل کے نتیجہ میں کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، کوئی متحد غلط کام کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے غلط عمل کے نتیجہ میں آپ اپنے جذبات اور الفاظ کو سنبھالو اور کنٹرول کر کے استعمال کرو، اس کو ضبط کہتے ہیں۔ اور اس کو اگر بے لگام چھوڑ دو، گالی گلوچ، غصہ، سرخ لال پیلے ہو جاؤ گے، اس سے زیادہ آپ کی پرسنالٹی کو خود نقصان پہنچے گا۔ غصہ ایک زہر ہے جو اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا غصہ ایک زہر ہے، جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ پیغمبر رحمت نے مثال دے کر فرمایا جیسے ایلوا ایک چیز ہے جو عورتیں بچوں کا دودھ چھڑاتی ہیں تو اپنے نپلس پر وہ لگا لیتی ہیں، وہ کڑوا ہوتا ہے، بچہ جب دودھ چوستا ہے تو کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، پھر دوبارہ دودھ کی طرف نہیں جاتا۔ تو پیغمبر رحمت نے فرمایا جیسے ایلوا شہد کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس طریقے سے غصہ اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں جس کا جتنا اعلیٰ اخلاق ہے اتنا اعلیٰ صوفی ہے۔ جس کا جتنا اعلیٰ اخلاق ہے، یہ نہیں کہ جو نفل زیادہ پڑھے، جو تہجد زیادہ پڑھے، جس کی تسبیح کا سائز بڑا ہو، جس کی دستار کا ٹکڑا اونچا ہو، جس نے 11ویں 100ویں رنگ کی پگڑیاں باندھی ہوں، فرمایا جس کا جتنا اعلیٰ اخلاق ہے وہ اتنا ہی اعلیٰ صوفی ہے۔ فرمایا صوفی وہ ہے جس کے ساتھ کوئی ناپاک چیز لگے تو وہ پاک ہو جائے۔ صوفی وہ ہے جس کے ساتھ کوئی ناپاک چیز لگے تو پاک ہو جائے، کوئی ناپاک چیز اس کے ساتھ لگ کر اسے ناپاک نہ کر سکے، کیونکہ صوفی اللہ کے قرب سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ سورج کی طرف تھوکنے سے سورج غلط نہیں ہوتا، سورج کی شعاعیں زمین پر پڑے ہوئے پخانے کو، غلاظت کو سکھا کر اس کی بدبو ختم کر دیتے۔ سورج کی تپش پر پخانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صوفی وہ ہے جسے کوئی ناپاک چیز ناپاک کرے، کوئی ناپاک چیز ناپاک نہ کر سکے۔ زانی آئیں، شرابی آئیں، قاتل آئیں گے، صوفی نہ قاتل ہو بلکہ ان کا دل دل کر نکلے۔ یہ ایک ایسا مرشد کامل کا دھوبی گھاٹ ہے دلوں کا کہ غلیظ دل، منافقت سے بھرے ہوئے دل، غلاظت سے بھرے ہوئے دل مرشد کامل کی بارگاہ سے دل کر نکلتے ہیں، جیسے بیوٹی پارلر سے دلہن سج دج کر نکلتی ہے، مرشد کامل کی صحبت سے دل دلتے ہیں۔ یہ دلوں کے دھوبی ہیں۔ ان کا کاسمیٹک، دلہن کا کاسمیٹک لپسٹک ہوتا ہے، آئی بروز ہوتی ہیں، کریم ہوتا ہے، نیل پالش ہوتی ہے۔ ان کا لپسٹک، دلوں کا لپسٹک اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ دلوں کی کلئی اللہ کا ذکر ہے۔
جو ذکر جو دل اللہ کا زیادہ ذکر کرے گا اس کا دل زیادہ چلے گا. سبحان اللہ. جو زیادہ یوز کرے گا وہ دل پاک ہوگا. ان اللہ یحب المطہرین. اللہ پاک بندوں سے محبت کرتا ہے. بندہ پاک ہو سکتا ہے ہوتا ہے تو اللہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جو ایک دفعہ پاک ہو جائے اللہ اس سے محبت کرے پھر وہ ناپاک نہیں رہتا, پاک ہو جاتا ہے. بلکہ دوسرے ناپاک اس کے ساتھ لگ کر پاک ہو کر نکلتے ہیں. زانی, شرابی, قاتل, بے نمازی, فسق و فجور کے مرتکب لوگ اللہ کے دوستوں کے پاس آتے ہیں, معاشرہ ہو کر نکلتے ہیں, نمازوں کے پابند ہو کر نکلتے ہیں. ان کی آنکھوں میں نور, ان کے دلوں میں نور, ان کے ذہنوں میں نور, ان کے اخلاق میں نور, ان کے کردار میں نور. سبحان اللہ. اس لیے صالحین, صدیقین, مقربین, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں. فیض مصطفیٰ کا فلو سینہ نبوت سے بہنے والے فیوض و برکات کا فلو بندہ مومن کے سینے کی طرف ہے, جو اس سینے سے اس وقت صحابہ سیراب ہوتے تھے. اب قیامت کے لیے ان سینوں سے امت مصطفیٰ سیراب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اخلاقوں کو مزین کرو. اخلاق کتابیں پڑھنے سے نہیں بنتے, قرآن کی آیات حفظ خانے سے نہیں بنتے. تزکیہ نفس اور باطنی طہارت سے اور تزکیہ نفس سے دل دھلتے ہیں. دلوں پر کثافت جو گناہوں کی پڑتی ہے شب روز, اللہ کے ذکر کے جادو جب دل کی صحن میں چلتا رہتا ہے تو دل کا صحن صاف رہتا ہے. دل کی سکرین پر جب ذکر الہی کا وائپر چلتا رہتا ہے تو سکرین نور ذکر کے نور سے دھلتی رہتی ہے, پاک ہوتی رہتی ہے. جب سکرین پاک ہوتی ہے تو حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو اپنے ظہور اور حدود کے لیے اس خدا کی خدائی کے اندر بندہ مومن کے دل سے اعلیٰ کوئی جگہ نہیں ملتی. سبحان اللہ. قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ ہو, حق تعالیٰ کو اپنی صفات اور تجلیات کے ظہور کے لیے اس خدائی کے اندر سب سے قیمتی سب سے اعلیٰ چیز وجود انسانی کے اندر قلم کو بنایا ہے. اگر یہ دھل جائے تو یہ 1 یونٹ بلڈنگ چمک اٹھتی ہے. سبحان اللہ. اس کی آنکھیں روشن, تمام دروازے اور کھڑکیاں اس کی روشن ہو جاتی ہیں. آنکھیں روشن, دماغ روشن, رفتار روشن, افکار روشن, کردار روشن. یہ روشنی کا مینار بن کر اس زمانے میں چلتا پھرتا ہے. زمانہ اس کے قرب سے سکون حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اخلاق محمدی پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو قرب الہی سے, دل کی طہارت سے, دل کے تصفیہ سے, باطن کی طہارت سے جو چیز اس سے نکلتی ہے اس دل سے وہ اخلاق محمدی ہے. یہ پیپر منی نہیں ہے, یہ ایسٹس, یہ بلڈنگیں, یہ دولت نہیں ہے. یہ بلڈنگیں, یہ کاریں دولت نہیں ہے. یہ مٹی سے بنی ہے, مٹی میں ہو جائے گی. دولت کیا ہے؟ اخلاق محمدی. سبحان اللہ. سخاوت. السخی حبیب اللہ, سخی اللہ کا دوست ہے. سخی جنت کے قریب ہے, دلوں کے قریب ہے اور خدا کے قریب ہوتا ہے. دولت بچا کر خدا کے قریب نہیں ہوتا, دولت لٹا کر خدا کے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. دولت مندو
چھپا کے دیکھ لی ہے دولت، بچا کے دیکھ لی ہے دولت، جمع کر کے دیکھ لی ہے، بینک بیلنس بڑھا کے دیکھ لیے ہیں، کیا سکون ملا؟ نہیں نہیں نہیں، نہ نمازوں میں لذت ہے، نہ سجدوں میں سرور ہے، ٹوٹے پھوٹے بجھے ہوئے اجڑے ہوئے دل کے ساتھ سجدوں میں کیا لذت ہے؟ دلوں کی عبادت کاری اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، دلوں کی عبادت کاری مرشد کامل کی نگاہ سے ہوتی ہے۔ دل زندہ کرو، دل بیدار کرو، دل اجڑا ہوا ہے، برباد ہے، اور تم اپنی عمارتوں پر فخر کرتے ہو۔ وہ لوگ جن کے دل زندہ ہیں، دل زندہ سے مراد دل کی دھڑکن میں اللہ ہو آ جائے، جو ذکر جو دل اللہ ہو کر رہا ہے وہ دل زندہ ہے، جو سانس اللہ ہو کر رہا ہے وہ زندہ سانس ہے، روحانی طور پر وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، زندہ دل پیدا کرو، پھر زیر خاک جا کر بھی زندہ رہو گے، ورنہ زمین کی سطح پر چل پھر کر بھی مردہ ہے۔ اس لیے تعمیر خودی کرو، اپنے باطن کو روشن کرو، اپنے دل کو زندہ کرو۔ صالحین صدیقین جو فیض مصطفیٰ کے امین ہیں، ان سینوں سے اپنا سینہ اٹیچ کرو اور اپنے سینے کو روشن کرو۔ وَمَا لَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔